كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى حق علينا نصر المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یعنی تمہاری مدد نہ کرے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا حق علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پہ فرض ہے۔ آج کل آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کے اوپر ایک دو دن کا امتحان نہیں، بڑا لمبا امتحان ہو چکا ہے، اور اس امتحان میں سب کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں۔ ہم سے بھی اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، ہمارے حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا، ہمیں اور ہمارے سپہ سالاروں کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کی۔ عامی مسلمان اس کے تو بس میں کچھ نہیں ہے، میں اور آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو کچھ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی جواب ہو اللہ سبحانہ کو دینے کے لیے کہ ہم نے اس لیے مدد نہیں کی تھی، یہ مجبوریاں تھیں، اور اللہ ان کا وہ جواب قبول کر لے۔ ہم ان کے لیے صرف دعا کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے۔ اربوں مسلمان کم از کم دعا تو کر رہے ہیں، لیکن ظلم بند نہیں ہو رہا، بظاہر اللہ کی مدد نظر نہیں آ رہی۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، نہ ہم لڑ سکتے ہیں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لڑنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم قتال نہیں کرتے؟
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کیا فلسطین کے نوجوان، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے بیمار اور زخمی مسلمان پکار کے امت مسلمہ کو نہیں کہہ رہے کہ ہماری مدد کرو؟ قرآن کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے مددگار بھیج، اللہ ہماری اپنے بھائیوں کے ذریعے مدد کر۔ لیکن ہماری مجبوریاں اڑے ہیں، کسی کو قرض کا مسئلہ ہے، کسی کو گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کا لین دین خراب ہو جائے گا، کسی کے تعلق خراب ہو جائیں گے۔ ورنہ 58 مسلمان ملک ہیں۔ اگر یہودی یہ دیکھتے کہ 3-4 ملکوں کے اندر بھی غیرت ہے اور اگر ہم لڑے تو ان کی غیرت جاگ جائے گی، وہ کبھی نہ لڑتے۔ ان کو پتہ ہے یہ نہیں جاگیں گے، یہ نہیں اٹھیں گے۔ لیکن آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہا۔ ہماری دعائیں جو ہم قنوت نازلہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ منصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کر دے، اللہ وہ تیری بھی دشمن ہیں ہماری بھی دشمن ہیں، ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ مدد کرنے پہ آئے تو پھر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، لیکن آج ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم مغلوب ہیں۔ مغلوب ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، ورنہ قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو، کوئی قوم ہو، ملکوں کے جتھے آ جائیں، تمہارے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے اگر اللہ کی مدد ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، اپنی مدد اٹھا لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ کیا مراد ہے ان الفاظ سے؟ پھر تم امریکہ کی طرف دیکھو، چائنا کی طرف دیکھو، روس کی طرف دیکھو، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہاری مدد کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اللہ کب مدد کرتا ہے؟ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حق علینا نصر المومنین، میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ پہ حق ہے کہ وہ مدد کرے ایمان والوں کی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہماری اللہ دعا نہیں قبول کر رہا؟ اور جبکہ اللہ کا واضح قانون ہے قرآن میں کہ جو بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ہماری مدد نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہماری اکثریت کلمہ پڑھنے والوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اب اللہ کا حق ہے ہماری مدد کرے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور باقی صہیونی طاقتوں کے خلاف، اللہ ہماری مدد بھی کرے، اللہ ہمارے گھروں میں رزق بھی بھیج دے اور ہم کچھ نہ کریں۔ ایمان کیا ہے؟ جن مومنوں کی اللہ مدد کرتا ہے وہ کون ہے؟
امام بخاری نے ایمان کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے، الایمان هو العمل، ایمان عمل کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے، عمل ہمارے پاس ہے نہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندہ مسجد میں آتا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسجدوں میں آتا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان کی گواہی ایک عمل کے اوپر دی جا رہی ہے، وہ عمل نماز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا یا کوئی آتا نہیں تھا تو اس کا ایمان تسلیم ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ اس کو منافق سمجھتے تھے، اور کچھ منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ کوئی ایسا مومن نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھا اور نماز نہ پڑھتا ہو، اور نماز پڑھنے سے پہلے والا ایمان قابل گواہی نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز شروع کر دی ہے تو اب اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ امام بخاری نے الایمان هو العمل، ایمان عمل کا نام ہے۔ اب دیکھ لو اربوں مسلمان ہیں، نمازی کتنے ہیں جن کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہو؟ کتنے لوگ ہمارے اندر سے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں سب کو دکھ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں حکومت، نہیں پاور، دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو دعا قبول ہوگی۔ اب پہلے ایمان پیدا کریں، نماز پڑھنا شروع کریں۔ دل بڑا کرتا ہے، کڑتا ہے لوگوں کا، نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ 1% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے ہمارے یہاں اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نیک آدمی ہے، ایمان کی آخری درجے پہ چلا گیا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر میں بھی اٹھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ہمارے معاشرے میں نمازی کو اوپر درجے کا مومن سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ اسلام ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا، یکدم نہیں ختم ہوگا، آہستہ 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 ختم ہوگا۔ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ حدیث میں ہے جب ایک کڑی ٹوٹے گی اس وقت کے لوگ دوسری کڑی کو تھام لیں گے، دوسری کڑی ٹوٹے گی پھر تیسری کو تھام لیں گے، کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، ٹوٹتی جائیں گی، اور پھر فرمایا ایک آخری کڑی کو پکڑ لیں گے جو اس وقت کے مسلمان ہوں گے۔ کیا کڑی ہے وہ؟ محدثین نے اس سے مراد ٹوٹنا نہیں لیا بلکہ چھوٹنا لیا ہے، کہ ایک کڑی چھوٹ جائے گی، پھر دوسری کڑی چھوٹ جائے گی، پھر تیسری کڑی چھوٹ جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی کڑی جو چھوٹے گی، اور حدیث کے الفاظ میں جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی، وہ میری امت سے سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ حکم، اس معاشرے سے دینی اسلامی قانون کے جو فیصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کا حکم اٹھا لیا جائے گا، قرآن و حدیث کے فیصلے ختم ہو جائیں گے، اس معاشرے کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ یہ پہلی کڑی ٹوٹے گی، اور یہ کافی عرصے سے ٹوٹ چکی ہے۔ اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کڑی کے بارے میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسق ہیں، حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ آج میں اور آپ کوئی بھی اسلام کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، غیروں کے فیصلوں کی طرف بھاگتے ہیں۔
وہی یہودیانہ چال۔ ان کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ یہودی ایسے متعصب قوم تھے، انہوں نے لکھا فیصلوں کے بارے میں اپنے قاضیوں کے لیے کہ قاضی کے پاس کوئی فیصلہ آئے، وہ دیکھے کہ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا معاملہ ہے تو وہ ہماری دین کو دیکھے کہ اگر ہمارے دین میں اسرائیلیوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کر کے اسرائیلی کو فائدہ پہنچائے، اور دوسرے کو کہے کہ ہمارے دین میں یہی حکم ہے، ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اسرائیلی حکم کے مطابق اسرائیلی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ دوسرا جو بندہ ہے اس کے دین کے مطابق اگر اسرائیلی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دے اور اس کو کہے کہ تمہارے دین میں یہی فیصلہ ہے۔ اور اگر دونوں کے مطابق اسرائیلی کو فائدہ نہ پہنچتا ہو تو پھر وہ یہ کرے ہیلے بہانے سے، ہیلا سازی کر کے جس طرح بھی اس قانون کو توڑا جائے، اس کی تشریح کی جائے، اسرائیلی کو فائدہ پہنچائے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو طاقتور ہے اس کو جس طرح بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جا رہا ہے۔ جو مرضی اسلام کی اصطلاح لینی پڑے، انگلینڈ کی اصطلاح لینا پڑے، امریکہ کی مثال لینا پڑے، لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں غیر اسرائیلیوں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ گچھ کرنی، پکڑنی ہوگی ہماری۔ ہاں اسرائیلی کا معاملہ ہے نا، پھر انصاف پہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ گھڑ کے لکھا ہوا تھا، اللہ پہ یہ جھوٹ بولا ہوا تھا کہ باقی جو قومیں ہیں ان کو قتل کر دینا، ان کے علاقوں پہ قبضے کرنا، یہ ہمارا حق ہے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آج دین اسلام کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ چلنا، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا، اللہ کے دین کو ترجیح دینا، اپنی ترجیحات میں شامل کرنا دین کو، یہ اللہ کے ساتھ مدد کرنا ہے، اور پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ایمان ہے نہیں، اور امید رکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ کے قتال کریں۔ امید ہماری یہ ہے۔ فرمایا تمہارے فیصلے غیروں کے مطابق ہوں گے، پہلی کڑی یہ چھوٹ جائے گی۔ آج یہ کڑی چھوٹ چکی ہے۔ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں ہی دیکھ لیں، کسی کی کیا بات کرے، اسلام کے مطابق کوئی فیصلہ نافذ ہی نہیں۔ اسلام، ہم نے غیروں سے قانون لیا ہوا ہے، وہی ہمارے اوپر نافذ ہے، اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا یہ کڑی تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہوئی نا، یہ تو ہم سے چھوٹی چھٹائی ہے، پہلے سے چھوٹی ہوئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، چھوٹتی جائیں گی، چھوٹتے چھوٹتے جو آخری کڑی رہ جائے گی الصلاۃ، وہ صرف نماز ہے۔ آخری جو کڑی رہ جائے گی، جو اس وقت کے مومن ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے تمام کڑیاں، پورا اسلام چھوٹ جائے گا، اور اگر کوئی کڑی رہ جائے گی آخری تو وہ نماز ہوگی۔ اب نماز بھی کتنے % لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ کڑی کتنے لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، آخری کڑی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اسلام سے فارغ ہے، آخری کڑی ہے، اور یہ بھی جب ہاتھ سے چھوٹے گی تو کہاں چلے جائیں گے؟ اور یہ کڑی بھی آپ کتنے لوگ تھامے ہوئے ہیں، کتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہو گئی ہے، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے بحیثیت قوم۔ ہم ایک دوسرے کو نماز کی کہتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بھی ضرور لوگوں کو
نیکی کا کام کہتے جانا، ہدایت کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تمہارے اوپر وہ وقت آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ تمہارے نیک لوگ، عام لوگ نہیں، خیارکم، تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ نیک لوگ دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج وہ وقت ہو گیا ہے، ایک ارب مسلمان دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کر، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ لڑ نہیں سکتے ہیں، دعا نہیں قبول کی جاتی۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ وہ کسی فلسطینی بچے کا انٹرویو چلا، کسی نے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بچے نے کہا ہم فلسطینی، ہم بڑے ہوتے نہیں ہیں، ہم بڑے ہوتے نہیں ہیں، بڑے ہونے سے پہلے مار دیے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے کا کیا خواب ہے؟ میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں عالم بنوں گا۔ ان کے ذہن کیا ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمیں بڑا ہونا ہی نہیں دیا جائے گا۔ آج بچوں کو مارنے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کی نسل ختم کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو وہاں سے مٹایا جا رہا ہے، چلتے قافلوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت کہاں جائے گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا کاروبار، تمہارے مال اور تمہاری رہائش، تمہارے مکان، کوٹھیاں، ترضونها الی اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر تمہیں پیارے ہیں کاروبار، اگر تمہیں پیارے ہیں کہ ساری زندگی سے بڑی مشکل سے کوٹھی بنائی ہے، ابھی تو میں نے رہنا ہے، ابھی میں جہاد پہ چلا جاؤں، میرا کاروبار ابھی سیٹ ہوا ہے، میں اس کو تباہ کیسے کر دوں، میرے تو بچے چھوٹے ہیں، میں شہید ہو گیا تو یہ یتیم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ پھر اللہ تمہیں کس طرح پکڑتا ہے، انتظار کرو۔ پکڑ نہیں لیا ہمیں، پکڑ نہیں لیا ہمیں۔ کافر مسلمان کو مارنے سے خوف ہی نہیں کھاتا، تر لقمہ سمجھتا ہے، اپنے کتے کو مارنا جرم سمجھتا ہے، مسلمان کو مارنا حق سمجھتا ہے۔ صحابہ تڑپے تھے اس حدیث پہ کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ بلائیں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے، جس طرح دعوت پہ بلایا جاتا ہے، دسترخوان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ ان کو مارتے ہیں، اور وہ بھاگیں گے مارنے کے لیے بے خوف و خطر ہو کے، ترنوالا سمجھ کے ماریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اسلحہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اسلحہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، تم مرنے کو پسند نہیں کرو گے اور زندے رہنے سے محبت کرو گے، دل نہیں کرے گا کہ مر جائیں، بلکہ دل کرے گا کہ زندہ رہیں، میں کیوں مروں۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی طرف خط لکھا تھا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو، یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ میں ایسا لشکر بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، تمہارا پالا ایسے لشکر سے پڑے گا جس طرح تم زندہ رہنے سے محبت کرتے ہو وہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ موت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ مسلمان جو لڑتا ہے وہ فتح کے لیے نہیں لڑتا، فتح کے لیے نہیں لڑتا، وہ تو شہادت کے لیے لڑتا ہے۔
وہ قتل ہو گیا تب بھی کامیاب ہے، وہ فاتح ہو گیا تب بھی کامیاب ہے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ دونوں صورتوں میں اجر عظیم دے گا۔ صحابہ نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک صحابی کی تو شادی اسی دن ہوئی تھی، آپ نے پڑھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ میری تو شادی ابھی ہوئی ہے، میرا تو حق ہی نہیں بنتا جانے کا۔ نکلے تھے، سب نکلے تھے، تبوک میں سب نکلے تھے، جو نہیں گئے تھے مواخذہ ہوا تھا، یا منافق نہیں گئے تھے، یا جو نہیں گئے تھے اللہ ان سے ناراض ہوا تھا۔ مہینے سے زیادہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، روتے تھے، نمازی تھے، مومن تھے، صرف جہاد پہ نہیں، تبوک پہ نہیں گئے تھے۔ تو بھائیو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرا حق ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں، اور میں رب مومنوں کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی، اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر کم نہیں پڑے، اللہ کے فرشتے بزدل نہیں ہو گئے۔ اللہ غفور رحیم ہے، مدد کرتا ہے۔ اور مدد کا نسخہ قرآن میں کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نسخہ بھی بتلایا ہے۔ مدد چاہو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھتے رہو، اور صبر کے کیا معنی ہے؟ ڈٹے رہو۔ نماز پڑھتے رہو اور ڈٹے رہو۔ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مشن پہ، مدد کیسے آئی؟ جیسی مدد ہم چاہتے ہیں تو وہ بدر میں ایسے ہوتا، مکہ والے آ گئے تھے، صحابہ مدینے کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے مسجد نبوی میں، اور وہاں کہتے اللہ کے نبی دعا کریں، اللہ مدد کرے، بدر میں فرشتے آ کے بھیڑ جائیں۔ صحابہ بدر میں گئے، صف بندیاں ہوئیں، خالی ہاتھ لڑے۔ اللہ نے کیا دکھایا؟ دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے دو گنا مسلمانوں نے دیکھا، اللہ نے مدد کے طور پہ دکھایا۔ کافروں کو دکھایا کہ مسلمان ہم سے دو گنا ہیں، روب ڈالا اللہ نے۔ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، اللہ نے دکھایا دو گنا ہے۔ اگر دوسری طرف سے مراد لیا جائے کہ مسلمانوں کو دو گنا دکھایا تو وہ 3 گنا تھے، تو اللہ نے 2 گنا کر کے دکھایا، کم دکھایا۔ 2 گنا تو دکھایا نا، 2 گنا تو تھے نا، تلواریں تو تھی نا، ان کے پاس زرہیں تو تھی نا، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تو تھے نا۔ یہاں نہ تلواریں ہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ ڈنڈے کاٹ کے لاؤ، چھڑیاں کاٹ لاؤ۔ صف بندی ہوئی تو چھڑی والے ایک طرف ہیں، تلواروں والے دوسری طرف ہیں۔ آسمان نے یہ نظارہ دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، رب نے دیکھا کہ یہ صبر کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، تلوار نہیں ہے تو پھر بھی صبر کر کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہے صبر، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم چھڑی ہی ماریں گے تلوار والے کو، یہی ہمارے پاس ہے، نہیں ہے ہمارے پاس تلوار۔ پھر اللہ کی مدد آئی ہے نا، پھر وہ ایک چھڑی چلی ہے، ایک طرف سے تلوار چلی ہے، وہ چھڑی والے کی جو چھڑی ہے وہ تلوار سے بھی تیز بن گئی ہے۔ پھر 1000 فرشتوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، بھیجے نا 1000 فرشتے، پھر وہ چھڑی چلانے والا تو چھڑی کا اشارہ ہی کرتا تھا، فرشتہ گردن کاٹ دیتا۔ ہم جو مسلمان ہیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے غازی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میری دکان پہ، میں دکان پہ بیٹھا رہوں، میں اپنی فیکٹری میں بیٹھا رہوں، میں اپنی کاشتکاری میں مصروف رہوں، بس میں نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کر دیا ہے، میرا حق ادا ہو گیا۔ ممبر و محراب کے مالک وہ کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھا دیا ہے، میں نے لوگوں کو بات کر دیا، بس میرے اتنا ہی کام تھا، میں نے کر دیا ہے، بس میں بری و ذمہ ہو گیا۔ کوئی بری ذمہ نہیں ہے، سب شامل ہیں، سب اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ بحیثیت قوم اپنے اپنے حصے کا سب کو جواب دینا ہے۔ بھائیو اگر دعا کر سکتے ہیں تو دعا تو خالص ہو کے کر لیں، ہم اسلام کی طرف پلٹائیں، اللہ مدد کر دے گا۔ نسخہ بڑا آسان ہے،
نہیں جا سکتے فلسطین، نہیں جا سکتے، آپ اسلام کی طرف تو پلٹ آئیں نا، اپنا عقیدہ درست کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، حقوق العباد کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور پھر راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعا کریں، پھر دعا کریں نا، دیکھو پھر اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی میں کیوں شروع کروں، فلاں شروع کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ جب اللہ دیکھے گا یہ میرے بندے اسلام کی طرف پلٹ آئے ہیں، یہ میری طرف آ گئے ہیں، شیطان کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام کو اپنے ترجیحات میں شامل کر لیا ہے، اب یہ میرا ہی خوف رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہ بن گیا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ میری ہی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے، کسی فرانس، کسی امریکہ، کسی اور سپر پاور کی طرف ان کی امیدیں نہیں ہیں۔ اب ان کا قرآن کی آیت پہ یقین ہو گیا ہے کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کہ ہمارا رب مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ توکل کر لیں تو اللہ ہماری مدد کر دے گا، موقع ہے، ورنہ ہم سوئے ہوئے ہیں، بحیثیت قوم سوئے ہوئے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا حق پورا ہو گیا، اب رب کا حق ہے مجھے رزق بھی آسانی سے دے، مجھے میرے اوپر بوجھ بھی دنیا میں نہ ڈالے، پریشانی بھی نہ آئے، اللہ کافروں کے اوپر فتح بھی دے دے، اور جب میں مروں مجھے جنت دے دے۔ باقی سارا اسلام، اگر یوں ہی اسلام تھا ایک جمعہ پڑھنے سے ہی، تو پھر اللہ نے یہ قرآن بھیجا، اپنا پیارا نبی بھیجا، اس نے تکلیفیں اٹھائیں، اس نے مارے کھائیں، اس نے ہجرت کی، اس کے ساتھی شہید ہو گئے، اس کے رشتہ دار شہید ہو گئے، اس کے چچا شہید ہو گئے، وہ خود زخمی ہوئے، کس لیے؟ آج ہماری جان زیادہ قیمتی ہے، اور امیر حمزہ کی جان کا کوئی قیمت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ویسے ہی ان کو شہید کروا دیا۔ ان کی تو لڑائی بڑی سخت تھی، بھائی کے سامنے بھائی ہے، باپ کے سامنے بیٹا ہے لڑنے والا، بھانجے کے سامنے ماموں ہے لڑنے والا، باپ اور بیٹا لڑنے والے ہیں، علی ادھر ہے تو عقیل ادھر لڑنے والا ہے، امیر حمزہ ادھر ہے تو عباس ادھر لڑنے والا ہے۔ یہ کتنی سخت جنگ ہے، کتنی آزمائش والی جنگ ہے، اپنوں کے خلاف لڑنی ہے، رشتہ دار ہیں، ایک ہی خون ہے، عقیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں پلے، 1 سال کی عمر کا فرق ہے، اکٹھے کھیلے، بچپن کے دوست بھی ہوں گے، اکٹھے بکریاں بھی چراتے ہوں گے، ایک ہی گھر میں کھانا بھی کھاتے ہوں گے، ایک ہی پلیٹ میں بھی کھاتے ہوں گے، ایک جگہ ہی بیٹھتے ہوں گے۔ آج وہ ادھر ہے اور علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، کیا ایک گھر میں رہنے والے نہیں تھے؟ اور وہ کوئی گیم ہو رہی تھی، فرینڈلی جنگ ہو رہی تھی؟ نہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے، اللہ کے حکم پر۔ لیکن ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ جب اسلام کی طرف پلٹ آئیں گے، اسلام کو اپنے ترجیحات میں شامل کر لیں گے، اللہ کی رحمت کا ہمارے اوپر نزول ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.